فورٹ ولیم کالج۔ فورٹ ولیم کالج وہ عظیم علمی، ادبی اور تعلیمی ادارہ ہے جہاں ادب اور خصوصاً اردو نثر کے اسلوب کو روشن ڈگر ملی۔ یہی اسلوب 19ویں صدی کا خاص اسلوب بن گیا۔ اس سلسلے میں پروفیسر وقار عظیم رقم دراز ہیں۔ فورٹ ولیم کالج شمالی ہند کا پہلا علمی، ادبی اور تعلیمی ادارہ ہے جہاں انتباہی حیثیت سے ایک واضح مقصد اور منظم ضابطہ کے تحت ایسا کام ہوا جس سے اردو زبان و ادب کی بڑی خدمت ہوئی۔ اس کے بعد 16ویں صدی میں مغل بادشاہ اکبر کی اجازت سے انگریزوں نے تجارتی غرض سے ایک کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے قائم کی اور آہستہ آہستہ ہندوستان کی تاریخی، سیاست اور حکومتی امور میں دخل اندازیاں کرنے لگے۔ 1799 سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کی بدولت پورا ہندوستان انگریزوں کے زیر تسلط آ گیا۔ عدالتی اور انتظامی امور میں آنے والی دشواریوں کے حل کے پیش نظر 10 جولائی 1800 کو کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا۔ انگلستان سے آنے والے نوجوان افسر چونکہ یہاں کی زبان، تہذیب، تمدن اور عادات و رسوم سے ناواقف تھے، اس لیے انہیں اس سے واقفیت دینے کے لیے فورٹ ولیم کالج کا ادارہ قائم کیا گیا۔ اور اگر ہم واقعی میں مقاصد دیکھیں تو فورٹ ولیم کالج کے مقاصد بھی یہی تھے کہ انگریزوں کو بتایا جائے کہ حکومتی امور کیسے سر انجام دیے جائیں اور لوگوں کے ساتھ کیسے وہ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ وقار ارشدی کا کہنا ہے کہ کالج کے قیام کا اصل مقصد یہ تھا کہ حکومت کو زبان کے ذریعے امور سیاست اور تنظیم ملک گیری کی زیادہ سے زیادہ سہولتیں پیدا ہو جائیں۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے پہلے بھی اردو نثر کے نمونے موجود تھے، لیکن اردو میں جو نثری کتابیں تھیں وہ بہت مشکل زبان میں تھیں اور تاریخ اور دوسرے موضوعات پر کتابیں موجود نہ تھیں۔ علمی اور ادبی کام فارسی میں ہی ہوا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر کالج میں شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ شعبہ تصنیف و تالیف جو شعبہ ہوتا ہے وہ تصنیف یعنی کہ کوئی نئی تصنیف کیسے آ رہی ہے اور اس کی کوئی رائٹر کیا لکھ رہا ہے اور اس کا نئی چیزوں کا ترجمہ وغیرہ۔ سادہ اور سلیس زبان میں کتابیں لکھوانے کے لیے انشا پرداز مقرر کیے گئے۔ انشا پرداز وہ ہوتے ہیں جو خود اپنا جن کا کوئی علیحدہ اسلوب ہو، اس حوالے سے وہ انشا پرداز کہلاتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کا یہ کارنامہ اردو ادب اور خاص طور پر اردو نثر کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس حوالے سے بقول سمیع اللہ کہتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کا سب سے اہم کارنامہ یہی ہے کہ اس نے اردو زبان کی پوشیدہ مخفی صلاحیتوں کو غور کے مواقع فراہم کیے اور اردو نثر کا ایک ایسا اسلوب وضع کیا جو بعد کے مصنفین کے لیے چراغ راہ ثابت ہوا۔ کالج اب ہم ان کے مقاصد دیکھ چکے ہیں کہ کالج کے مقاصد کیا تھے اور کالج کب قائم ہوا۔ کالج کا پرنسپل ڈاکٹر جان گلکرائسٹ کو مقرر کیا گیا جو خود باذوق علم و ادب کے قدردان، اعلیٰ تعلیم یافتہ مستشرق تھے۔ مستشرق یہ ہوتا ہے کہ وہ مشرق کے دلدادہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ گلکرسٹ کی مربیانہ کاوشوں سے اردو زبان قصے، کہانیوں اور داستانوں کی زبان کی حدود و قیود سے نکل کر علوم و ادب کی زبان بنی۔ ان کی تصنیفات میں انگریزی، ہندوستانی لغت، علمی خاکے، فارسی افعال کا نظریہ جدید، اتالیق ہندی شامل ہیں۔ پروفیسر وقار عظیم رقم دراز ہیں۔ گلکرسٹ کی یہ ڈکشنری اردو میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے اور مرتب کی کئی سال کی مسلسل محنت اور جاں فشانی کا نتیجہ ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے پروردہ ہندوستانی مصنفوں میں میر امن دہلوی کو ایک نہایت اہم مقام حاصل ہے، جس نے تحسین کی نو طرز مرثیہ کو دلی کی ٹھیٹھ زبان میں منتقل کیا۔ اب اگر باغ و بہار کے حوالے سے دیکھا جائے تو باغ و بہار کو قصہ چہار درویش بھی کہا جاتا ہے۔
باغ و بہار میں زبان کی سادگی، روزمرہ اور محاورہ کی چاشنی ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی عکاسی ہے، روانی اور سلاست ہے، جذبات نگاری موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فن قصہ گوئی سے آگہی جھلکتی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی رقم دراز ہیں۔ خالص ٹکسالی بول چال کی زبان کا استعمال، اظہار، بیان کی مٹھاس، موقع محل کے مطابق روزمرہ محاورہ اور الفاظ کا برتاؤ وہ خصوصیات ہیں جو باغ و بہار کی سدا بہار نثر کا جوہر ہیں۔ اور اگر آپ اس حوالے سے دونوں میں سے ایک کر سکتے ہیں جمیل جالبی کی، اس باغ و بہار میں عام بول چال کی زبان ادبی سطح پر استعمال ہوئی ہے، جس سے اثر و تاثیر کا جادو جاگ اٹھتا ہے۔ سید عابد علی عابد نے اسلوب کی شگفتگی اور مرصع سازی کے باعث افسوس کو محمد حسین آزاد کا پیشرو قرار دیا ہے۔ اب شیر علی افسوس، میر شیر علی افسوس بھی فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی مصنفوں میں تھے۔ میر شیر علی افسوس فورٹ ولیم کالج سے منسلک تھے۔ ان کی مشہور کتابیں باغ اردو اور آرائش محفل ہیں۔ آرائش محفل خلاصۃ التواریخ کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تاریخ کا ذکر ملتا ہے۔ اب اگلے مصنف کا اگر ذکر کریں تو وہ میر بہادر الحسینی ہیں۔ یہ فورٹ ولیم کالج میں چیف منشی تھے۔ انہوں نے 4 کتابیں ترجمہ کی تھیں: نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، تاریخ آسام اور ہندوستانی زبان کے قواعد کی تلخیص وغیرہ۔ میر بہادر الحسینی کی زبان نہایت آسان، سادہ اور سلیس ہے، البتہ ان کے جملے طویل ہوتے ہیں اور روزمرہ اور محاورہ سے معرّہ ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی جو باغ و بہار ہے وہی سب سے اچھی نثر ہے، کیونکہ وہ ہر چیز میں مناسب ہے۔ سید حیدر بخش حیدری کا تعلق بھی فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ انہوں نے قصہ محرومہ، طوطا کہانی، قصہ لیلا مجنوں، آرائش محفل، تاریخ نادری، گل مغفرت جیسی بلند پایہ کتابیں لکھیں۔ اگر آپ بتانا چاہیں تو وہ امیر خسرو کی مثنوی کا ترجمہ ہے لیلا مجنوں، اور تاریخ نادری کا جو ہے وہ تاریخ جہاں کشائے نادری کا ترجمہ ہے۔ اور اگلے جو مصنف ہیں ہندوستانی مصنفوں میں سے وہ کاظم علی جوان ہیں۔ کاظم علی جوان نے کالی داس کے سنسکرت ناٹک کو اردو میں اسی عنوان شکنتلا میں ڈھالا۔ اس کے علاوہ وہ سنگھاسن طبع سے تاریخ فرشتہ کا ترجمہ، 12 ماسہ جس میں ہندوستان کی مختلف فصلوں اور موسموں کی تفصیل ہے۔ اس کے علاوہ ہندو مسلم تہواروں اور رسومات کا تذکرہ دلچسپ پیرایہ میں کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ نہال چند لاہوری، مظہر علی ولا للو لال کبی، مولوی حفیظ الدین، مولوی اکرام علی وغیرہ بھی فورٹ ولیم کالج کی تحریک سے وابستہ تھے۔ ان تمام ہندوستانی انشا پردازوں کی جو کتابیں چھاپی گئی ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب اگلے لیکچر میں ہم اس کا آگے پڑھیں گے کہ کیا ہوا۔